بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 879 ہے، 879، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی رہے گی، آیت نمبر 87 اور 88، 87 and 88۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى موسیٰ، موسیٰ کی طرف، آخی اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ، کہ تم بناؤ، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ، مصر میں، بُيُوتًا، کچھ گھر، وَجَعَلُوا، اور تم بناؤ، بُيُوتَكُمْ، اپنے گھروں کو، قِبْلَةً، قبلہ، وَأَقِيمُوا، اور تم قائم کرو، الصلاة، نماز، وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دے دیجئے، المؤمنین، مومنوں کو۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک، بے شک آپ نے، آتیتا، دی ہے آپ نے، فرعون کو، وملأ، اور اس کی قوم کے سرداروں کو، زینتاً، زینت، واموالاً، اور مال، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیلی، تیری راہ سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا تمس، اے ہمارے پروردگار، مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مال، واشدد، اور سخت کر دے، علی قلوبہم، ان کے دل، فلا یؤمنوا، وہ ایمان نہ لائیں، حتی، یہاں تک کہ یروا، وہ دیکھ لیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ، اور نماز پڑھو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے اللہ، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا سج دھج اور مال و زر دے رکھا ہے، اے اللہ ان کا مال یہ ہے کہ تیرے راستے سے گمراہ کر دیں، اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، کہ تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر ہی میں گھروں کو بساؤ۔ دوسری بات، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تیسری بات، اور اسی طرح نماز قائم کرو۔ چوتھی بات، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ پانچویں بات، اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سج دھج اور مال و دولت بخشی ہے۔ چھٹی بات ہے، ہمارے پروردگار، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ ساتویں بات ہے، ہمارے پروردگار، ان کے مال کو تہس نہس کر دیجیے۔ آٹھویں بات، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجیے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ان ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دے سکیں، اور فرعون اور اس کی قوم سے خلاصی اور رہائی کا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی مصر ہی میں گھر بنانے کا جو حکم دیا گیا، فرعون اور اس کی قوم سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگ کر کسی اور جگہ سکونت اختیار کرنے کے بجائے حکم دیا گیا کہ مصر ہی میں بنی اسرائیل اپنے گھر بنا لیں تاکہ وہ ان گھروں میں محفوظ رہ سکیں۔ اکثر مفسرین کی اس سلسلے میں یہی رائے ہے، بلکہ یہ مراد ہے ان کی کہ بنی اسرائیل مصر میں اپنے گھر بنا لیں۔ بعض مفسرین نے بیوت سے مراد مسجدیں لیا ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں مسجدیں بنا لیں، یعنی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور ہارون کے ذریعے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر ہی اس طرح بنا لیں کہ وہ قبلہ رخ ہوں، تاکہ وہ اپنے گھروں میں نماز بھی ادا کر سکیں، اس لیے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کا خوف بنی اسرائیل پر چھایا ہوا تھا۔ بنی اسرائیلوں کا مسجدوں کے لیے جانا یا مسجدیں بنانا مشکل تھا، اور مصر میں کھل کر نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں تھا، اس لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر قبلہ رخ بنا لیں اور اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کریں۔
قتادہ اور ضحاک وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلہ سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے گھر آمنے سامنے بنا لو. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ قبلے سے مراد بیت المقدس ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا قبلہ تو بیت المقدس تھا. بنی اسرائیل کو ایک ایسے ماحول میں جہاں فرعون اور اس کے سرداروں کا ظلم بنی اسرائیل پر ہو رہا ہو اہمیت کے ساتھ نماز کی جانب متوجہ کرنا اور اپنے گھروں کو قبلہ نما بنانے کی ترغیب دینا اور نماز کو قائم رکھنے کی تلقین کرنا یہ بتاتا ہے کہ مخالفانہ ماحول میں بھی نماز کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے. اگر قوم مظلومیت سے بھی دو چار ہو، ظلم اپنے شباب پر بھی ہو، ایسے وقت بھی نماز کا یہ فریضہ ایک سچے مومن اور مسلمان سے ہرگز نہیں چھوٹے گا. بنی اسرائیل اپنی مسجدوں اور عبادت گاہوں ہی میں نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر فرعون نے بنی اسرائیل کو اور مسجدوں اور کنیسوں میں نماز ادا کرنے سے روک دیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو اس بات کی تاکید کریں کہ وہ مصر میں اپنے گھر بنا لیں اور ان گھروں کی تعمیر ہی اس انداز سے ہو کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو تاکہ وہ اپنے گھروں میں بھی رہ سکیں اور آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ کر ہی نماز قائم کر سکیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وبشر المؤمنین کہ موسیٰ جن مومنوں نے آپ پر ایمان قبول کیا ہے آپ ان کو اس بات کی خوشخبری دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں دنیا میں تمہاری مدد اور نصرت فرمائے گا، تمہاری حفاظت کرے گا اور آخرت میں تمہیں جنت والی نعمت عطا فرمائے گا. مصر میں ایک طرف فرعون اور فرعونیوں کا معاملہ تھا تو دوسری طرف حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا معاملہ تھا. فرعون اس کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مصر میں خوشحال تھے، اقتدار بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا، وہ ٹھاٹ باٹ زیب و زینت عیش و عشرت اور آرام و راحت کی زندگی مصر میں گزار رہے تھے. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی حیثیت مہاجر کسی تھی اور فرعونی اصل شہری تصور کیے جاتے تھے. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی زمانے میں مصر جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہ وہاں پر پردیسی تھے اور فرعون اس کی قوم کے لوگ جو قبطی کہلاتے تھے وہ مصری ہی کے تھے. فرعون کے روب اور دبدبے کی وجہ سے فرعون کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کے کام ان سے لیا کرتے تھے. بنی اسرائیل مال و دولت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، معیشت ان کی کمزور تھی. ایسے نازک ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. اے پروردگار آپ نے فرعون کو اس کے سرداروں کو ایسی نعمت اور دنیا کا ساز و سامان عطا فرمایا ہے جس سے وہ دنیا میں غرور و گھمنڈ کرتے ہیں. ان فرعونیوں کے پاس زینت کا سامان بھی ہے، زیورات بھی ہیں، زندگی کے عیش و عشرت کے سامان بھی ہیں اور دنیا کا مال و متاع بھی ہے اور دیگر سامان بھی ہیں. ان کے پاس کھیتیاں بھی ہیں، مویشیاں بھی ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار کیا یہ سب ان کے پاس اس لیے ہے کہ وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں، یعنی ان نعمتوں کی بہتات کی وجہ سے یہ تیرے بندوں کو دین حق سے گمراہ کر دیں اور زمین میں سرکشی کرتے پھریں. سورہ علق کی آیت نمبر 6 اور 7 میں یہ بات کہی گئی کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہو کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا. اس آیت میں حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو محتاج سمجھنے کے بجائے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے تو اس کے اندر خود بخود سرکشی آنے لگتی ہے. مصر کے فرعونوں کے قبور میں اور مصر کے آثار قدیمہ میں جو چیز مشاہدے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو محلات تعمیر کیے تھے اور جو قبریں اور مجسمے بنائے تھے جس بدترین تہذیب کا وجود بخشا تھا اس تہذیب کے ہر جز میں فرعونیت، غرور، گھمنڈ، سرکشی، طغیانی اور ظلم و بربریت جھلکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. اے ہمارے پروردگار ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجیے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجیے، وہ ایمان ہی نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں دو دعائیں کی ہیں. ایک دعا تو یہ کی کہ ان کے مالوں کو ختم فرما دے، ان کے مال و دولت کے جو آثار ہیں جن کی وجہ سے ان کی سرکشی بڑی بھی ہے بنیادی طور پر ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجیے، نیست و نابود کر دیجیے. دوسری دعائیں فرمائی وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دیجیے. جب ان کے مال ختم ہو جائیں گے، ان کے دل سخت ہو جائیں گے تو ان کے غرور کا نشہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ فرعون کی قوم کے لوگ ایمان ہی نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. اس طرح یہ اپنے کفر کی سزا دنیا میں اور آخرت میں چکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.